ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإذا لم تستطع فبلسانه وإذا لم تستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، وكما قال عليه الصلاة والسلام۔ خواتین حضرات، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بلا استحقاق، بلا طلب، ہماری کسی بغیر اپلیکیشن کے، بغیر کسی درخواست کے ہمیں صاحب ایمان گھرانوں میں پیدا فرمایا اور اسلام جیسا دین رحمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہ دین اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے اور اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا تو اپنے نبی کے واسطے سے آخری حج کے موقع پر آپ پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی اور اللہ نے اپنے نبی کے واسطے سے ہم سب پر احسان جتایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا تو اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں جن کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ کیا شکر، ایک سے ایک قیمتی نعمت اللہ کی ہے، مگر کسی نعمت کو دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں فرمائی کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ دین کو مکمل کر کے ان نعمتوں کا اتمام کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو دین کے طور پر میں نے تمہارے لیے منتخب اور پسند کیا۔ اللہ کا منتخب، اللہ کا پسند فرمودہ دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے رب بھی ہیں، رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، خالق بھی ہیں، پیدا کرنے والے بھی ہیں۔ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ جس نے پیدا کیا اس سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ ہمیں اپنی مخلوق کو، اپنی مشین کو کیسا بنایا ہے، کیا چیز اس کو بنائے گی، کیا اس کی ضرورتیں ہیں، کیا اس کے تقاضے ہیں، کس ماحول، کیسے اس کو ایٹماسفیئر چاہیے، کیسا اس کو ماحول چاہیے، کیسے کس طرح پر یہ پنپے گا، کس طرح یہ بگڑے گا، کس طرح یہ سنورے گا، یہ سب چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس دین میں تمام ضابطے اور قاعدے بنائے۔ اللہ خوب جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی مخلوق انسان کو ایسا بنایا ہے کہ جس ماحول میں یہ رہتا ہے اس ماحول سے ہی متاثر ہوتا ہے۔ ہر انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس سے متاثر ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم بہت مضبوط ہیں، ہمیں کیسے مخالف ماحول میں بھیج دیجئے، ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ غیر فطری بات کہتے ہیں۔ فطرت انسان کی ہے کہ ماحول سے متاثر ہو۔ سخت گرمی میں اگر کوئی کمبل اوڑھے یا گرم کپڑے پہن کے آئے تو آپ سمجھیں گے اسے بخار ہو رہا ہے، بیمار ہو گئے ہیں آپ، کب سے ہو رہے ہیں بخار؟ اس لیے کہ گرمی تھی تو گرمی کے ماحول سے متاثر ہو کر ہلکا لباس پہننا چاہیے تھا، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ سخت سردی میں کوئی شخص ننگا آدمی دکھائی دے باہر بنیان میں آپ کو رات کے وقت میں، تو آپ یہ سمجھیں گے یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کے اندر کوئی ایسا بیماری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اندر سے اسے آگ ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ اسے گرم کپڑا پہننا چاہیے تھا۔ جس ماحول میں رہتا ہے اس سے متاثر ہوتا ہے آدمی۔ جانوروں تک کی صحبت کا انسان پر اثر پڑتا ہے، اور ماہرین نفسیات یہ بات کہتے ہیں کہ اونٹ والوں میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے، بکری والوں میں مسکنت پیدا ہو جاتا ہے، پیڑ پودوں کا بھی اس پر اثر پڑتا ہے۔ بالکل آپ دیکھیں جغرافیہ اور لوگوں کے اس طرح کے نشے و فراز دنیا کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، جیسے درختوں، جیسے پیڑوں، جیسے جو ہے پھلوں میں انسان رہتا ہے اس کے اندر وہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ جس جگہ پھلدار درخت زیادہ ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں میں جھکاؤ اور نرمی پائی جاتی ہے، اور جس علاقے میں خاردار درخت زیادہ ہوتے ہیں، ببول وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہاں کے لہجے میں، زبان میں، اخلاق میں کرختگی اور سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جانور چونکہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس سے متاثر ہوتا ہے، اس لیے دین فطرت اسلام نے ہمیں صرف اس کا مکلف نہیں بنایا کہ ہم نیک بن جائیں، بلکہ ہماری ذمہ داری کی ہماری یہ ذمہ داری بنائی کہ ہم سو خود جو ہے وہ جو ہے کے ساتھ ساتھ
ہماری ذمہ داری یہ بنائی کہ ہم خود نیک بننے کے ساتھ ساتھ ماحول کو نیک بنائیں. ساری طاعت اور ساری نیکیاں عبادات، جو ظاہر عبادات تو بندے اور اس کے رب کے درمیان کی چیزیں ہیں، لیکن صرف انفرادی طور پر عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. نماز الصلاۃ معراج المومنین، محب و محبوب کی ملاقات ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ چھپ کر بندر گھر کے کونے میں نماز پڑھو، بلکہ اذان بنائی وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. نماز پڑھو نماز کا ماحول بنا کر، نماز کے ماحول میں. اور ہم کو خوب تجربہ ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ فرض نمازوں کے سلسلے میں یہ ہے انسان کا کہ اگر وہ جو ہے جماعت کی نماز میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ انفرادی نماز میں ہرگز نہیں بن پاتی. روزہ تو بالکل ہی اندر کی عبادت ہے، لیکن یہ نہیں کہہ دیا کہ 30 دن کے روزے کبھی بھی رکھ لاؤ، بلکہ ایک ماحول بنا ہے رمضان مبارک کا، اس میں روزہ رکھنے کا حکم دیا. ہم خوب دیکھتے ہیں کہ اچھے پکے روزے رکنے والے جو ہمیشہ روزے رکھتے ہیں، جب ان کے روزے قضا ہو جاتے ہیں تو جب ماحول نہیں ہوتا ان روزوں کی قضا دشوار ہونے لگتی ہے، مشکل ہوتی ہے. حج تو بالکل ایک والہانہ عاشقانہ عبادت ہے، لیکن ایسا نہیں کیا کہ جب چاہے حج کر آؤ، بلکہ حج کا ایک ماحول بنایا اور پھر وہ عشق کا اور دیوانگی کا سفر بھی اللہ تعالیٰ نے ماحول بنا کر کیا. اس طرح معروفات اور نیکیوں کے سلسلے میں ماحول بنانے کا حکم ہے. اس طرح وہ برائیاں جو انسان کو نقصان دینے والی ہیں، وہ گناہ ہیں، ان گناہوں سے بچنے کا ماحول بنانے کی اور لوگ ان سے سماج کو اور معاشرے کو پاک کرنے کی انسان کو ذمہ دار بنایا گیا. اس لیے کہ نیکیوں کے کرنے سے زیادہ انسان کی فطرت اور اس کے مزاج اور اس کے کردار کو بنانے اور بگاڑنے میں گناہوں کے سے بچنے کی اہمیت زیادہ ہے. یوں سمجھیے طاعت کی حیثیت تو اسلام یہ کہتا ہے، افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ بعض لوگ نیکیاں تو بہت کر لیتے ہیں لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے. حالانکہ نیکیاں کم ہوں تو ہوں، لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام انتہائی ضروری ہے. نیکیوں کی حیثیت ایسی ہے جیسے ٹانک اور مقویات کی ہوتی ہے، اور گناہوں کی حیثیت ایسی ہے جیسے زہر کی. 6 مہینے سال بھر محنت کی، ورزش کی اور بڑے بڑے ٹانک اور مقویات کھائیں، لیکن 6 مہینے کے بعد ذرا سی آدمی سنکھیا کھا لے یا زہر کھا لے ذرا سا، تو پچھلی ساری قوت ختم ہو جاتی ہے اور آئندہ جو ہے مقویات سے تقویت حاصل کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے انسان چاہے گناہ نیکیاں زیادہ کرے نہ کرے، لیکن برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے. اور برائیوں سے بچنے کے لیے اسے ماحول کو برائیوں سے پاک کرنا ضروری ہوگا. اگر ماحول کو برائیوں سے پاک نہیں کرے گا تو ہرگز گناہ سے نہیں بچ سکتا. کئی دفعہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھئی ہمیں کسی کی آئی میں کیا پڑھنے کی ضرورت ہے، وہ گناہ کر رہا ہے تو کر رہا ہے. محلے میں شرابی ہو گئے، اسمیک ہے، یا کوئی اور میں بے حیائی بے شرمی کی چیزیں ہو رہی ہیں، یا کوئی اور فحاشی ہو رہی ہے، یا کچھ ہو رہی ہے، تو آدمی سوچتا ہے آج کل زمانہ نہیں کسی کی آئی میں پڑھنے کا. ایسا نہیں ہے. جب برابر میں گھر میں آگ لگ رہی ہے اور آپ اس آگ کو بجھانے کی فکر نہیں کریں گے تو آپ کا گھر بھی آگ سے محفوظ نہیں ہوگا. گناہوں کی آگ اس ظاہری آگ سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اس لیے قرآن نے کہا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن وہی لوگ نہیں ہوں گے جو خاص ظلم کرنے والے ہیں، جو زیادتی کرنے والے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. سن لو کہ دنیا میں جب آدمی گناہوں سے نہیں روکے گا، کسی کو نہیں کرے گا، تو دنیا میں ان کی سزا ان لوگوں کو بنے گی، ان کو بھی بھگتنی پڑے گی جو گناہ کو منکر کو دیکھ رہے ہیں، اس معاشرے میں اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے. اس طرح ہمیں معاشرے میں نیکیوں کا ماحول بنانا، فرائض کی ادائیگی کا لحاظ کرنا اور اس کا مزاج بنانا اور ماحول بنانا وہ ضروری ہے. نیکیوں کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں جن نیکیوں کا ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، رواج کے اعتبار سے ہوتا ہے. ماحول اگر نہیں ہے تو نیکیوں کو عمل نہیں کرتے، چاہے وہ کتنی اہمیت کے حامل ہوں. مثلا آپ دیکھیں کہ جو ہے اسلام نے ترکے میں وراثت میں کی تقسیم کے سلسلے میں نماز کی رکعتوں کا قرآن مجید میں اتنی تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں ہے جتنی وراثت میں ترکے کی تقسیم کو وضاحت کے ساتھ سورہ نساء کی الگ الگ 8 رکوعوں میں ذکر کیا گیا ہے. اور وہ آخر میں کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی نشان، اللہ کے حدود ہیں یہ اتنا. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ مردوں اور عورتوں کا تناسب دیکھتے ہیں تو مردوں کے مقابلے میں عورتیں دگنی ہیں جن کو ترکے میں حصہ داری ملتی ہے شرعی اعتبار سے. لیکن جہاں پر رواج نہیں ہے تو آدمی اسے حرام کھائے چلا جا رہا ہے.
ایک طرح کے آرام سے، جس طرح نیکیوں کے سلسلے میں یہ ہے کہ انہی مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہی مسجدوں میں ہمارے یہاں جمعے کی نمازوں میں جگہ نہیں ہوتی نمازیوں کی، اور انہی کی مسجدوں میں فجر کی نماز میں 2 یا 3 صفیں ہوتی ہیں یا 1 صفحہ ہوتی ہے. کسی فقیہ نے تو نہیں بتایا کہ جمعے کی نماز فجر کی نماز سے زیادہ فرض ہے. جمعے کی نماز میں بہت گنجائش ہے، بہت سی رخصتیں ہیں، بہت سی چھٹیاں ہیں، آپ بیمار ہیں، مسافر ہیں، ایسی بستی میں ہیں جہاں جمعہ نہیں ہوتا، تو آپ کو کوئی خوف لائق ہے، تو آپ کی عزت اور جان کو خطرہ ہے تو آپ ظہر پڑھ سکتے ہیں. لیکن فجر کی نماز آخری درجے میں اشارے سے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو پڑھنا ہوگا. لیکن کب سے ہم نے جمعے کی، ایسے کتنے لوگ ملیں گے آپ کو جن کو جمعے کی نماز کب سے انہوں نے کبھی چھوڑی نہیں اور فجر کی کبھی پڑھی نہیں. اسی طرح جس طرح فرائض میں ہوتا ہے ماحول نہیں ہے ہوتا، تو اس طرح جب ماحول نہیں بنا ہوا ہے تو آدمی عمل نہیں کرتا. اس طرح سنتوں کا دیکھ لیجئے آپ، جمعے کی نماز پڑھ کر وہ لوگ جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی سنت موقدہ کبھی نہیں چھوڑتے، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو مغرب کی سنتیں کبھی نہیں چھوڑتے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں آدھے نمازی جمعے کی سنتیں پڑھے بغیر نکل جاتے ہیں. وہ سب گھر پڑھنے والے نہیں، یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ فرض نمازیں پڑھی جاتی تھی، اور چونکہ مسجد کو ایک اجتماعی اعمال کے لیے خالی کرنا ہے تو نفلی عبادتیں اور سنتیں وغیرہ وہ گھر میں پڑھتے تھے، وضو کر کے آتے تھے. لیکن ہمارے یہاں جتنے لوگ جانے والے ہوتے ہیں ان میں سے مشکل سے 2-4% گھر جا کر سنتیں پڑھتے ہوں گے. وہ سنتیں پڑھتے نہیں ہیں. کسی نے کہا ہے کہ جمعے کی سنتیں کم موقع ہیں؟ کہیں نہیں کہا، لیکن رواج نہیں ہے، ماحول نہیں بنا ہوا، تو اس لیے ان سنتوں کی. اس طرح گناہوں کے سلسلے میں بھی یہی بات ہے کہ جب گناہوں کا رواج اور ہوتا، جن گناہوں کا ماحول میں رواج ہے، اگر ماحول معاشرے میں اس کی اصلاح نہیں ہوئی ہے اور وہاں سے گناہوں کا قلع خما نہیں ہوا ہے، تو رفتہ رفتہ ان گناہوں کی جو ہے برائی اور خرابی ہمارے دلوں سے ختم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر میں ایک بات عرض کروں کہ کوئی کسی کو قتل کر دے، کسی کا مال مار لے، کوئی ظلم کرے، پولیس والے کسی پر زیادتی کریں، تو وہ ظلم کی ویڈیو بنتی ہیں اور یہ بنتی ہیں اور وہ بنتی ہیں. ہر آدمی کو اس کا خیال ہوتا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. لیکن شرک کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ان الشرک لظلم عظیم. اللہ کی زمین میں رہ کر غیر اللہ کی پوجا ہی بغاوت اور غداری ہے. کوئی غدار اور باغی کسی محلے میں معلوم ہو جائے، اخبار میں آ جائے کہ فلاں آدمی جو ہے فلاں بستی میں ممنوع تنظیم کے وہ اتنے آدمی ہیں رہ رہے ہیں، اس طرح کی خبر آئی ہے اور پولیس چھان بین کر رہی ہے، تو لوگ محلہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور ایسا ہو گیا ہے. لیکن اللہ کی زمین میں اللہ کی بغاوت و غداری، شرک گناہ ہو رہا ہے، غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے، تو ہمیں اس کی برائی بھی نہیں ہے، ہمارے ذہن میں کچھ جو ہے وہ بھی نہیں ہے. کوئی تھوڑی بہت کراہیت ہو، تھوڑی بہت تکلیف ہو، اللہ کی زمین میں غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے، کبھی نہیں ہوتی ہے. حالانکہ میرے حضرت والا حضرت علی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے شرک سے پخانے کی طرح کراہیت نہیں ہوگی. کہ آدمی پخانا پڑا ہوا ہوتا ہے، کسی جگہ تعفن ہوتا ہے تو منہ بند کر کے ایک دم سر نکال کے اس طرح نکلتا ہے کراہیت کے ساتھ. اس درجہ جب تک کراہیت دلوں میں پیدا نہیں ہوگی تو انسان ایمان بچا کر لے جانا اس کا مشکل ہوگا. اس طرح جن منکرات کا رواج ہوگا وہ ظاہر ہے ان کے ساتھ یہی ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم، ذمہ داری قرار دی. یہ کوئی نفلی کام نہیں ہے کہ ہم گناہ سے بچے ہوئے ہیں، سامنے گناہ ہو رہا ہے تو ہم دیکھتے رہیں اور ہم کچھ نہ کہیں بھائی کسی کی آئی میں کیا کو میں تھوڑی کر رہا ہوں، وہ خود گناہ گار ہوگا. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے ہمیں کہا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. جو کوئی آدمی کسی منکر کو ہوتے ہوئے دیکھے، اس کو چاہیے کہ اس اپنے ہاتھ سے اسے روک سکے تو روکے، بدلے تو بدلے، ماحول کو بدلے. طاقت کے بلبوتے پر طاقت مجتمع بھی کی جائے، یہ بھی اس کی بھی ذمہ داری ہے. ایسا ماحول کریٹ کیا جائے، اس طرح کے گناہ کرنا چاہے تو آدمی خطرہ محسوس کرے. یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اپنی مسلم بستیوں میں، کم سے کم جہاں اس حال میں ہے کہ وہ طاقت مہیا کر سکتے ہیں تو اپنے طور پر بھی ایک اجتماعی اس طرح افرادی قوت تیار کرے. اور سب سے پہلے درجہ یہ ہے فَلْيُغَيِّرْ، امر کے صیغے سے جو بات کہی جاتی ہے، فقہاء نے صراحت کی ہے کہ قرآن میں یا حدیث میں وہ کام فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے. تو جو اتنا کر سکتا ہے اسے چاہیے کہ ہاتھوں سے روکے. اور لم تستطع فبلسانی، اگر یہ نہیں ہو سکتا دوسرے نمبر کے مومن ہو گئے اور سیکنڈلی
دوسرے نمبر کا نہ شہری بننا چاہتا ہے آدمی، نہ دوسرے نمبر کا سماجی سسٹم میں جانا چاہتا ہے. ہر لحاظ سے ہم لوگ، ہمارے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ بڑی دل کو بات کہا کرتے تھے کہ ہم دنیا کے سلسلے میں جو عارضی ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے سلسلے میں ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ ہر چیز ایک نمبر کی ہونی چاہیے. بنگلہ ہو تو ایک نمبر کا، جوڑا ہو تو ایک نمبر کا، کار ہو تو ایک نمبر کی، ٹیلی فون ہو تو ایک نمبر کا، ہر چیز کو ایک نمبر کی کوشش کرتا ہے. لیکن دین کے سلسلے میں تو ہم تو بھائی دنیا دار آدمی ہیں، معمولی ہیں، ہم تو بالکل کمزور قسم کے دیندار ہیں. اس میں بالکل آخری درجے پہ وہ کرتا ہے. حالانکہ دین کے سلسلے میں پہلے نمبر پر رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. دنیا تو ویسے بھی مقدر ہے، بقدر مقدر ملتی ہے، تقدیر سے زیادہ مل نہیں سکتا. لیکن دین بقدر مشقت میں جتنی محنت جدوجہد کرے گا اتنی حاصل کر لے گا. تو دنیا کو اگر وہ ایک نمبر کی حاصل کرنا چاہتا ہے اور مقدر میں نہیں ہے تو اس کے اختیاری میں نہیں ہے. لیکن دین کے سلسلے میں اگر ایک نمبر کا حاصل کرنا چاہے تو اس کے اختیار میں ہے، مکلف بنایا گیا ہے. تو یہ انسان لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی نفس کو، کسی جان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تکلیف سے زیادہ وسعت نہیں دی. جتنا وہ کر سکتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. تو تبھی حکم دیا ہے ایک نمبر کا. تو ایک نمبر یہ ہے کہ ہم طاقت مجتمع کریں اور ماحول بنائیں کہ کوئی آدمی اتنا دہشت پیدا کر دیں کہ اگر کوئی گناہ کرنا چاہے اپنے اسلامی مسلمانوں کے محلے میں تو وہ گناہ کر نہ سکے، برائی کر نہ سکے. وَإِلَّمْ تَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِكَ، کم سے کم زبان سے تو وہ نہ کرے، زبان سے انکار کرے، روکے، اسے سمجھائے. اب جو ہے کسی بھی طرح اس کو جو ہے روکنے، اگر وہ باقاعدہ اس کا ماتحت ہے تو اسے جو ہے زور دے کر روکے، اپنی قوت کو اور اپنے عہدے کو اور اپنے منصب کو، اپنے رشتے کو استعمال کرتے ہوئے. اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو کم سے کم خوشامد کرے، اسے حکمت اور محبت کے ساتھ روکے، لیکن روکے. وَإِلَّمْ تَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کم سے کم اپنے دل میں برا جانے. اب دل میں برا جاننا کیا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل میں برا، جس چیز کے دل میں تکلیف ہوتی ہے اور دل کو اس سے اذیت ہوتی ہے تو آدمی اس کو دیکھ کر اس کے چہرے کے، اس کی جو ہے چہرے کے، اس کے ہاؤ بھاؤ کو دیکھ کر آدمی احساس کر دیتا ہے کہ اس پر کوئی غم ہے، کوئی افسوس ہے، کوئی دکھ ہے. تو وہاں پر ایسا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ جا کر وہ کر رہا ہے تو کر رہا ہے، اپنی کھال میں مست رہے. یہ وذالک اضعف الایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آخری درجہ ہے ایمان کا. اس سے بعد میں ایمان رخصت ہو جاتا ہے. اگر آدمی گناہ کرتے ہوئے دیکھا، اس نے ہاتھ سے نہیں روک سکا، زبان سے نہیں روک سکا اور دل میں اس کو برا بھی نہیں جانا، تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی سچے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح جانتے ہیں ایمان کی کتنے حدود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد کوئی ایمان کی حدیں باقی نہیں رہتی. یہ آخری درجے کا ایمان ہے کہ آدمی گناہ کو دل سے بھی برا نہ جانے اور گناہ میں جا کے شریک ہو، گناہ کا تعاون کرے. تو پھر کہاں ایمان رہ جائے گا؟ ذرا سوچیے آپ. ہوتا ہے مثلا شادی بیاہوں میں اسراف ہوتا ہے. قرآن مجید نے جو ہے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. اسراف. دیکھیے یہ مال جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ ہماری ملکیت بنا کر نہیں دیا ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، آزمائش کے لیے دیا ہے. اور اس کا حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو قدم ہلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے. یہاں بھی امتحانوں میں ہوتے ہیں اور ایک سوال کے 2 جز ہوں گے. اس میں ایک سوال ہوگا مال کو کس طرح پر کمایا، مال کو کس طرح پر خرچ کیا. تو اگر ہم مالک ہیں تو مالک سے حساب تھوڑا ہی ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے وکیل صاحب، وہ بہت بڑے رئیس تھے، وہ بڑی زکوٰۃ نکالا کرتے تھے اور کئی بینکوں میں ان کے بڑے بڑے کھاتے تھے. ایک روز ایک بینک مینیجر صاحب کہنے لگے کہ یہ بینک کی جو ہے وکیل صاحب کی وجہ سے ہمارا چل رہی ہے برانچ. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ بھی چوکیدار ہیں، میں بھی چوکیدار ہوں، مجھ سے بھی حساب ہے، ان سے بھی حساب ہے. میں زیادہ خطرے میں ہوں تو مجھے اختیار زیادہ دے دیا گیا ہے، یہ ذرا کم خطرے میں ہے حساب. تو کوئی کیشیئر یہ کہنے لگے، خوش ہونے لگے کہ آج میں نے 50 کروڑ روپے گنے ہیں، میں مالدار ہو گیا ہوں، تو سب ہنسیں گے نا اس پر. جس کا حساب دینا ہے اسے آنے کا بھی جانے کا بھی. غلط طریقے سے کمایا تو پکڑ ہوگی، غلط طریقے سے خرچ کیا تو پکڑ ہوگی. بہت واضح خطوط قرآن میں بھی موجود ہیں، حدیث میں بھی موجود ہیں. غلط طریقے سے کمایا تو اس کو کہتے ہیں کالا دھن. سرکاری اصطلاح میں کالے دھن پر ہر دنیا کے ہر ملکوں میں قانون میں گرفت ہے اور سزائیں ہیں. اور اسلام میں کہتے ہیں مال حرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال حرام سے پلا ہوا جس جنت میں نہیں جائے گا. کتنی سخت وعید ہے.
مال حرام سے پلا ہوا جنت میں نہیں جائے گا. اور کتنی پینلٹی دینی پڑے گی. جب جو ہے وہ کالا دھن ہوتا ہے تو اس کے ساتھ سارا دھن بھی دینا پڑتا ہے اور پینلٹی بھی دینی پڑتی ہے. ابھی حدیث میں آیا ہے کہ ایک دانش مال حرام کی کھائی ہوگی تو 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. ایک لقمہ مال حرام کا کھائے گا 40 دن تک کوئی نماز قبول نہیں ہوگی. نماز نہیں، بعض علماء لکھا ہے کہ اس میں الفاظ نماز کا ہے، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. گویا 40 دن کی کمائی ختم ہو جائے گی. سیلری جو ہے ختم ہو جائے. کسی سرکار سے یہ ہو کہ آپ نے ذرا سا کوئی اس میں جو ہے وہ کر لیا ہے، کہیں پر غلط طریقے سے پیسہ کمایا ہے، تو آپ کی 40 دن کی سیلری ختم کر دی جائے گی. پوری کمائی، پوری عبادت ختم ہو جائے گی. اس طرح اگر غلط طریقے سے خرچ کر دیا ہوگا تو اس کو شریعت میں اس میں تو کہتے ہیں گھوٹالہ. اس میں سیاسی اصطلاح میں تو گھوٹالہ کرنے والے بھی کتنے لوگ روز روز جیل میں جاتے ہیں آپ جانتے ہیں. اور شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں تبذیر. جہاں خرچ کرنے کے لیے کہا تھا وہاں خرچ کیا، اور جہاں خرچ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا وہاں جہاں کرنے کے لیے کہا تھا وہاں نہیں کیا، اور جہاں کرنے کے لیے نہیں کہا تھا وہاں خرچ کیا ہے. دیا تو تھا ایم ایل اے صاحب کو اور جو ہے پارشد صاحب کو یا منسٹر صاحب کو پیسہ سڑک بنانے کے لیے، انہوں نے بہنوئی کی کوٹھی بنا لی تو پکڑے جائیں گے نا، گھوٹالہ ہوگا اور جیل میں جانا پڑے گا. اس طرح ہو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. قرآن نے کہا ہے تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا. اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے، باغی ہے، غدار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا 2 گناہ اگرچہ گناہ ہیں، فسق ہیں، لیکن ان کو کفر کے ساتھ ملا دیا گیا. ایک جھوٹ. فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. جھوٹی بات سے بچو، جو ہے شرک سے، بت پرستی سے بچو، اور شرک سے بت پرستی سے بچو، اور جھوٹی بات سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچتے رہو. دونوں کو ساتھ ذکر کیا ہے. کتنا سخت گناہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے، کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے، کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا ہرگز نہیں ہو سکتا. اور آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس نے مجھے ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا، ایمان اور جھوٹ کا کوئی میل نہیں. ایک آدمی جھوٹا بھی ہو مومن ہو، اس کی کوئی گنجائش نہیں. یہ حال ہے. تو جھوٹ کو اتنا ناپسند کیا گیا، اتنا ناپسند کیا گیا. ہمارا ایک زمانہ تھا جب لوگ ایمان والے ہوا کرتے تھے، سچے ایمان والے، تو وہ خود جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہے، جھوٹ کوئی اور بول سکتا ہے، مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے، اس کو بھی یقین نہیں کرتے. ہمارے مورث اعلیٰ حضرت قاضی یوسف ناصری رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ بادشاہ سکندر لودھی کے استاد و شیخ تھے، وہ کسی بات پر وہ بس وہاں محکمہ دارالقضاء کی سرپرستی ان کے ذمے تھی، لیکن بادشاہت میں ان کا دل نہیں لگتا تھا. صوفی آدمی تھے، زاہد مزاج رکھتے تھے، زاہدانہ. تو کسی بات پر بہانہ بنا کر جو ہے وہ وہاں سے ناراض ہو کر چلے آئے. تو فلت آباد کیا، وہاں ببول کے درخت کے نیچے انہوں نے یہ فرمایا کہ یہاں سے ہمیں علم کی خوشبو آ رہی ہیں. اور پھر انہوں نے دعا مانگی، 2 رکعت مصلی نماز ببول کے درخت کے نیچے مصلی بچھایا، دعا مانگی ہے اللہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے خاندان کے لیے آپ نے مصر کو بسا دیا تھا، اس طرح میرے خاندان کے لیے اس جگہ کو بسا دیا. وہ درس شروع کیا. اور وہ سکندر لودھی کا زمانہ تھا اور یہ سکندر لودھی کے استاد و شیخ بھی تھے. تو وہاں قریب میں 2 گاؤں میں بڑی چپقلش چلتی تھی. ایک مسلمانوں کا گاؤں تھا، ایک جاٹوں کا گاؤں تھا. کبھی جاٹ غالب آ جاتے تھے، کبھی مسلمان غالب آ جاتے تھے. مسلمانوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ بادشاہ کے پیر اور بادشاہ کے استاد یہاں آ گئے تو بڑے خوش ہوئے. بڑی روتی شکل بنا کے حضرت قاضی صاحب کے پاس آئے اور آ کر کہا حضرت قاضی صاحب بہت پریشان ہیں، کب سے جاٹ ہمیں ستاتے رہتے ہیں، روز کبھی یہ کرتے ہیں کبھی وہ کرتے ہیں، اور اب چند دن پہلے تو ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ ہمیں فاقے کے علاوہ کچھ نہیں، کچھ کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا، ہمارے سارے کھیت باندھ کر لے گئے. قاضی صاحب نے فرمایا کہ ہم کیا کریں کہ بادشاہ کے نام کے رقعہ لکھ دیجیے. انہوں نے فوراً خط لکھ دیا کہ ہمارے مسلمان بھائی آئے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ جاٹ ان کو ستاتے ہیں، آپ چونکہ بادشاہ وقت ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے مظلوموں کو حق دلوانا، تو آپ ذرا تحقیق کیجئے علاقے دار سے اور ان کو حق دلوائیے. یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کھیت باندھ کر لے گئے، تو یہ تو بڑی تکلیف کی بات ہے، ان لوگوں کے لیے بڑی پریشانی ہوگی. تو آپ معاملے کی تحقیق کر کے ان کو انصاف دلائیے. بادشاہ سکندر لودھی کے پاس خط گیا تو حضرت کا بڑا اکرام فرماتے تھے، تو ہنسنے لگے خط پڑھ کر، اور فوراً ایک خط کے جواب لکھا کہ آپ کے حکم کی تعمیل میں فوراً علاقے دار کو حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے
کہ تحقیق کر کے پتہ لگائیں اور جو ہے ان کو حق دلوائیں. لیکن میری یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اب اتنے بڑے عالم اور ایسی سمجھ رکھنے والے بڑے بڑے دانشور آپ کے قدموں میں آ کر جو ہے دانو تلمس طے کرتے ہیں، لیکن آپ نے کیسے یقین کر لیا کہ کھیت باندھ کر لے جا سکتے ہیں؟ کوئی زمین بھی ایسی چیز ہے کوئی آدمی سر پر باندھ کر لے جائے؟ حضرت قاضی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بھرائی ہوئے آنکھوں سے بڑی بڑی بھرائی آواز سے یہ بات فرمائی کہ یہ بات مجھے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کھیت باندھ کر نہیں لے جائے جا سکتے، لیکن میں کس دل سے یہ بات یقین کر لیتا کہ جھوٹ مسلمان جھوٹ بول سکتے ہیں. کہنے والے مسلمان تھے، اس لیے مجھے یہ یقین کرنا کہ کھیت باندھ کر لے جائے جا سکتے ہیں یہ زیادہ آسان تھا اس کے مقابلے میں کہ میں یقین کرتا کہ مسلمان جھوٹ بول سکتے. ایک زمانہ یہ تھا مسلمان اسلام اور جھوٹ. اب جھوٹ کا حال یہ ہو گیا ہے کہ عام طور پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم لوگ اپنی تجارتی ساکھ بچانے کے لیے اپنے معاملے زبان پر باقی رہتے ہیں اور اپنی بات کو سچا کر رکھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ان پر اعتماد کرنا مشکل ہو گیا. تو ایک تو جھوٹ کے وہ کو اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ ملایا ہے، اور ایک دوسرا جو ہے تبذیر کو، بے محل خرچ کرنے کو، اسراف کو تبذیر کو، بے محل خرچ کرنا جس کو کہتے ہیں تبذیر، فضول خرچی جس کو کہتے ہیں، یا تبذیر بے محل خرچ کرنا. تو یہ جو ہے جہاں خرچ کرنے کے لیے کہا تھا وہاں خرچ نہیں کیا، جہاں خرچ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا وہاں زیادہ خرچ کیا. افسوس یہ کہ اللہ کے دیا ہوا یہ مال جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں 5 وقت کی نماز میں رٹ لگائی جا سکتی ہے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک بدلے کا دن ہے، حساب دینا ہے، حساب دینا. حساب کیا دینا؟ حساب اس بات کا بھی تو دینا ہے کہ مال کیسے کمایا، مال کیسے خرچ کیا، جھوٹ بولا کہ نہیں، خرچ تو جہاں خرچ کرنے کو کہا تھا وہاں خرچ کیا کہ نہیں، جہاں خرچ کرنے کو نہیں کہا تھا وہاں خرچ کیا، وہاں جو ہے وہاں سے بچے کہ نہیں. تو ہمارا حال یہ ہے کہ جہاں کم سے کم خرچ کرنے کے لیے حکم دیا تھا اسلام نے، 2 جگہ ایسی ہیں جہاں کم سے کم زیادہ خرچ کو ناپسند کیا تھا، اور اس میں بقدر ضرورت کفایت کرنے کا حکم دیا گیا تھا. اس میں ایک تھا تعمیر پر خرچ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مال سے اللہ کو بغض ہوتا ہے اسے کنکر پتھر میں ملواتے ہیں. تو ہم لوگ محل، کوٹھیاں، بس فضول بے ضرورت تعمیرات کا پر جو ہے خرچ کرتے ہیں. دوسرے جو ہے شادی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے اعظم النکاح برکتاً ایسر و مؤونۃ. اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ شادی وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو. اس کا مطلب جتنا زیادہ خرچ ہو اتنی ناپسندیدہ ہوگی، اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا خرچ. لیکن ہمارے یہاں شادیوں میں کتنا اسراف ہوتا ہے، اور پھر شادیوں میں اسراف کرنے کے ساتھ ساتھ صورتحال یہ ہوتی ہے اتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے. شیطان نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور ہم لوگ شادیوں میں خوشی خوشی جاتے ہیں، خود بھی بہت خرچ کرتے ہیں، شریک ہونے والے بھی بے حد خرچ کرتے ہیں اور شریک کرنے والے بھی بے حد خرچ کرتے ہیں. سب سے زیادہ مال کا حصہ دخل. اور جہاں سب سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے تھا، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے اخراجات کو اور اسلامی مملکت کے بجٹ کو، تو میں دیکھتا ہوں باقاعدہ عہد نبوی کے تعلیمی نظام میں بہت ساری روایات اور بہت سارے دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات میں سب سے زیادہ خرچ جس پر ہوتا تھا وہ تعلیم پر خرچ ہوتا تھا. لیکن ہمارے یہاں مسلمانوں میں ہم لوگوں نے ایک دفعہ سروے کرایا تھا کہ وہی مسلمان جس کو اچھے اسکولوں میں اور اچھے اداروں میں، مدرسے میں مطبخ فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور اچھے اداروں میں پڑھنے کے لیے پیسے نہیں، وہ کہتے ہیں ذرا غریب ہیں ہم تو وہ نہیں کر سکتے، بلکہ مدرسے سے اور وظیفہ اس کے جیب خرچ کے لیے بھی لاگو لگاتے ہیں. وہی لوگ اپنے انہی بچوں پر، وہی غریب مسلمان ان بچوں کی شادیوں پر ان کی تعلیم سے منیمم 10 گنا خرچ کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل اس کے برعکس تھا. حدیث میں آتا ہے، یہ بھی آتا ہے کہ آپ کا خوشبو کا خرچ آپ کے باورچی خانے کے خرچ سے زیادہ ہوتا تھا. آپ جس بستی میں بہت صاف ستھرے رہتے تھے اور انتہائی نظیف آپ کی طبیعت تھی، آپ نے جو ہے کمزور پیون لگا کپڑا پہنا، پرانا کپڑا پہنا، لیکن میلا کپڑا تک پہننا ثابت رہی آپ سے. جس میں ہم گلی سے نکل جاتے تھے آپ کے پسینے بھی یقیناً خوشبو آتی تھی، لیکن آپ جو خوشبو اچھے سے اچھی استعمال فرماتے تھے دیر تک گلیاں اور راستے مہکتے رہتے تھے. لیکن مسلمان یہ عام طور پر یہ پہچانا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی گلیاں گندی ہوتی ہیں اور لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے. تو ہمیں جو ہے
یہ تو اب اگر اس میں ہم لوگ دیکھیے وذالک اضعف الایمان، سب سے کم درجے کا ایمان یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ دل سے برا جانے. اب ہم لوگ شریک ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، آ کر تعریف کرتے ہیں، جا کے آگے سب خوش شاندار شادی ہوئی، دعوت کتنی اچھی تھی، کھانا کتنا اچھا تھا، لائٹنگ کتنی اچھی تھی، جہیز اتنا دیا، اتنی بارات، اتنا کچھ یہ کیا، اس کو کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بھی ایمان نہیں ہوا نا. وذالک اضعف الایمان بھی دل سے برا کہاں جانا، وہ تو اس میں شریک ہوا، تو اس نے یہ جو ہے ایمان کی حدوں سے نکل گیا، یہ سمجھ رہا ہے اس صورتحال. اس لیے اللہ نے اپنے بنی اسرائیل کے پر جو ہے وہ قرآن نے کہا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. آدمی یہ سوچتا ہے نا کہ دوسرے لوگ برائی کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں کیا لینا دینا، وہ ان کا فعل ان کے ساتھ، ہمارا فعل ہمارے ساتھ. یہ نہیں کہ اسلام یہ نہیں بتاتا. اسلام یہ بتاتا ہے کہ آپ کو برائی سے رکنا ہے تو برائی، ماحول سے برائی کو ختم کر کے رکنا ہے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ ایمان کے درجے سے نکل گئے، ایمان کے حدود سے نکل گئے. اس لیے فرمایا بنی اسرائیل کی ایک برائی قرآن مجید نے ذکر کی ہے جن پر اللہ کی طرف سے جو ہے مسلط کر دی گئی مسکنات اور اللہ کے غضب، تو ان کی جو برائیاں تھیں لعن الذین کفروا من بنی، لعنت بھیجی لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل کے کافروں پر. علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ انبیاء علیہ السلام کو ماننے والے تھے، ان پر ایمان رکھنے والے تھے، وہ ان کی تکفیر نہیں کرتے تھے، آخرت پر ایمان تھا، اور وہ مشرک بھی نہیں تھے، وہ غیر اللہ کی پوجا بھی نہیں کرتے تھے. ان کا جو ایک کفر بیان کیا ہے وہ یہی کیا گیا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. انبیاء علیہ السلام میں بھی ان دو رسولوں کا ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام. اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان کے اندر یہ برائی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام ذرا سخت گیر تھے بہت، اور ان کے دل میں ذرا غصہ تھا. یہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت نرم طبیعت انبیاء علیہ السلام تھے، نبیوں میں تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو قول جو ہے اس میں انجیل میں ملتا ہے کہ کوئی اگر تمہارے ایک گال پر چاٹا مارے تو تم دوسرا گال اس کے سامنے کر دو، اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. یعنی اتنے نرم مزاج تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کا مزاج بھی یہ تھا کہ ان میں غصہ نہیں تھا، بہت نرمی تھی. ایسے نبیوں نے بھی ان پر لعنت کی. لعنت کا مطلب دنیا اور آخرت کی خیر سے، اللہ کی رحمت سے محروم ہونے کی دعا ان پر. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، وہ اس لیے کہ وہ حد سے زیادہ گناہگار اور حد سے زیادہ گزرے ہوئے تھے، گناہ کرنے والے تھے. تو ان کا کیا گناہ تھا، ان کا کفر کیا قرآن نے ذکر ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. وہ کفر برا کرتے نہیں تھے منکر کو، بلکہ وہ جب لوگ گناہ کرتے تھے، غلطیاں کرتے تھے، منکرات میں مبتلا ہوتے تھے تو وہ روکتے نہیں تھے. لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا برا کرتے تھے وہ. ان کا کفر اور ان کی برائی یہ تھی کہ وہ گناہ ہوتے ہوئے دیکھتے تھے لیکن گناہ سے روکتے نہیں تھے. تو یہ سمجھنا کہ گناہ ہو رہے ہیں تو غلطیاں ہو رہی ہیں تو ہمیں کیا مسئلہ، کیا ہو گیا، 15 شعبان کی خرافات ہو رہی ہیں تو ہمیں کیا لینا، محرم کی خرافات ہو رہی ہیں تو ہمیں کیا لینا، شادیوں میں اسراف ہو رہا ہے تو ہمیں کیا لینا، بے حیائی پھیل رہی تو ہمیں کیا لینا، انٹرنیٹ کی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، لوگ ہو رہے ہیں، اور کہیں اس میں کہیں جو ہے نشے کی گولیاں اور نشے کا عام ہو رہا ہے تو ہمیں کیا لینا. یہ دوسرے سے کہ آج میں پڑھنے کا زمانہ نہیں ہے، یہ سمجھنا یہ بالکل یہ اسلامی فکر نہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ برائی معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے. جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں اس معاشرے کو گناہوں سے پاک کر کے نیکیوں کا معاشرہ بنانا ضروری ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ فریضہ ہے، اور اسی کے لیے ہمیں یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، پورے اس ماحول کو جس میں ہم رہ رہے ہیں اس ماحول میں ہمیں خیر پیدا کرنا اور خیر کا ماحول بنانا اور خیر کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، یہ ہمارا منصبی فریضہ ہے. اسی کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، یہ فرض ہے، کوئی نفلی عبادت نہیں ہے. خیر امت ہمیں اسی لیے کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہمیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر اسی لیے کیا گیا ہے. تو یقیناً یہ سلسلہ یہ شروع کیا گیا ہے خاص طور سے اس زمانے میں
جب جو ہے مساجد میں ابھی یہ کرونا کے مسائل کی وجہ سے اجتماعات نہیں منعقد کیے جا سکتے، تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جو اپنی ذمہ داری ادا کر کے یہ آن لائن یہ اصلاح معاشرہ کے جو ہے پروگرام منعقد کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ میں دل کی گہرائی سے ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور لوگوں سے اس کی درخواست بھی کرتا ہوں، جو لوگ سن رہے ہیں ہماری بھائی بہن اس وقت میری درخواست کو سبق کو، تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس طرح کے پروگراموں کو انعقاد بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شریک کرنے کے لیے کوشش بھی کریں، اس بات کو پہنچانے کی اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ اور یہ معاشرے کی اصلاح ظاہر ماحول کی طرف فکر ہونی چاہیے، ایک مومن کے دل میں یہ فکر ہونی چاہیے کہ بھئی کیسے کسی کو برائی میں کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر آدمی کا دل اداس ہو جائے، کم سے کم اتنا تو اس سے درجے کی کیا بات ہے اس کے چہرے سے معلوم ہو کہ آج اسے کوئی حادثہ ہو گیا۔ اب سوچئے کہ ہم لوگ دینی حادثے کو اور کسی برائی کے مبتلا ہونے کو اسے حادثہ ہی نہیں سمجھتے، کیسے بولتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی ایک دن فجر کی نماز جو ہے وہ جماعت قضا ہو گئی یا جماعت نکل گئی، تو صبح سے شام تک وہ جو ہے وہ غم میں بیٹھے رہے اور کہتے رہے کہ اگر میرا بیٹا مر جاتا ہے یا میرے گھر میں کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو پورا شہر کا شہر میری تعزیت کو آتا، اور میں اتنے بڑے اس میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس کی ایک نماز قضا ہو گئی اس کا ایسا ہے پورا گھر بار آباد برباد ہو گیا۔ تو دینی حادثوں کو ہم حادثہ ہی نہیں سمجھتے، جو برائیاں اگر معاشرے میں مبتلا ہو گئی ہیں، کسی کے گھر میں کوئی انتقال ہو جائے کوئی ہو جائے تو پھر بھی آدمی دنیا داری کے لیے جاتا ہے، تعزیت کرتا ہے، کم سے کم اپنے گھر میں تذکرہ کرتا ہے فلاں کا بیٹا مر گیا، فلاں کا یہ ہو گیا، اس کی فلاں بیماری ہو گئی، فلاں چیز ہو گئی، اس کے کاروبار میں یہ ہو گیا، چھت گر گئی، فلاں نقصان ہو گیا، تو اس کو کرتا ہے۔ لیکن گھروں میں اگر کوئی برائی پیدا ہو گئی تو ہمیں اس کے احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایمان کے منافی بات ہے، اس لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ معاشرے کی اصلاح ہو۔ ہر آدمی مسلمان کو، صرف یہ ذمہ داروں کی ان کی جو یہ پروگرام منعقد کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری نہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اصلاح معاشرہ کی اس تحریک میں ہم لوگ شریک ہوں، یہ ہمارا منصبی فریضہ ہے۔ اس کے لیے مجھے ایک بات خاص طور سے کہنی ہے، دیکھیے انسان کی فطرت یہ ہے، اس کا مزاج یہ بھی ہے، یہ بھی بات ہے، یوں بھی ضرورت ہے انسان کی کہ جب وہ کسی کو دوسرے کو بھلائی کی دعوت دیتا ہے وہ بھلائی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور جس برائی سے اس کو روکتا ہے لوگوں کو برائی سے رکنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اس لیے دین فطرت اسلام نے ہمیں جو ہے سب سے پہلے دعوت فرض کی، جمہور فقہا کی توقع امت پر سب سے پہلے عائد کیا جانے والا فریضہ دعوت، اور تجربہ ہے جس نیکی کو آپ عمل کرنا چاہتے ہیں اور مداومت کی کوشش کر رہے ہیں، بہت زمانے سے کوشش کے باوجود اس پر عمل کی توفیق نہیں ہو رہی، دوسرے لوگوں کو اس کو ترغیب دینا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس پر استقامت عطا فرما دیں گے اس نیکی پر۔ مثلا آپ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، بہت زمانے سے خواہش ہے کہ تہجد پڑھیں، بہت سے لوگوں بزرگوں سے دعا کو کہا، بہت کوشش کی، لیکن تہجد پر مداومت کی توفیق نہیں ہوئی، تو چند دنوں تک آپ دوسروں کو تہجد کی ترغیب اور تہجد کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیجئے، یقین سے آپ بہت جلدی تہجد گزار بن جائیں۔ کسی اور برائی اور منکر سے آپ بچنا چاہتے ہیں، بہت کوشش کے باوجود بچ نہیں پا رہے، تو اس کی برائی، اس کی مذمت اور اس سے لوگوں کو روکنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد اس سے رکنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے ہم لوگوں نے اس خیال سے اپنے گھر میں، ایک زمانے میں ہمارے والد صاحب حاجی محمد امین صاحب ہیں، تو ان کے نام سے ایک بزم امین بنائی گھر میں بھائیوں بہنوں کی، اور ان کے ذمے لگایا کہ ہر ہفتے ایک پروگرام منعقد ہو اور بچوں میں وہ صلاحیتیں پیدا کی جائیں تاکہ وہ اپنی بات کو، اپنے معافی ضمیر کو ادا بھی کریں اور دعوت کا مزاج بنے۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب ان کو کہا جائے ہر ہفتے ایک پروگرام ہو اور اس میں گھر کا ہر فرد، بڑا چھوٹا بچہ کے موضوع پر یا تو موضوع منتخب کیے جائیں، یا موضوع منتخب نہ ہو تو اس کی آزادی کے ساتھ اسے اس موضوع پر بات کرنے کی ذمہ داری دی جائے۔ تمہیں اس پر تقریر کرنی ہے، چھوٹا سا بیان کرنا ہے، کوئی بھی ہو، تو اس سے وہ پڑھتے بھی تھے طلبہ، بچے ہمارے گھر کے لوگ اور گھر والے، اور اس کو کہنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوتی، جرأت اور ہمت بھی پیدا ہوتی اسی دعوت کی۔ تو ہماری میری بھتیجی ہے، اس نے بڑی دل کو، اصلاح معاشرہ کا عنوان انہیں دیا گیا، تو بہت ہی دل کو لگتی بات کہی، بہت ہی دل کو لگتی بات کہی۔ تو انہوں نے یہاں سے بات شروع کی جو آج تک کبھی میں بھول نہیں سکا، بہت زمانے، میرے خیال سے 20 سال پرانی بات بھی ہو سکتی ہے، 15-20 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے۔ تو اس نے تقریر کی، اس نے کہا کہ اصل میں معاشرے کی اصلاح صرف اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ ہر آدمی کو اس کی فکر ہے کہ معاشرے کی اصلاح کیسے ہو، اس کی فکر نہیں کہ میری اصلاح کیسے ہو، ہر آدمی یہ چاہ رہا دوسروں کی اصلاح کیسے ہو۔ یہ اصلاح معاشرہ کی تحریک اس لیے کامیاب نہیں ہو رہی ہے
کہ ہر آدمی کو دوسروں کی اصلاح کی فکر ہے، اپنی اصلاح کی فکر نہیں. اور یہ اصلاح معاشرہ کی تحریک ہے. اسلام دین فطرت ہے. اس نے یہ بتایا قو انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنی جانوں کو بچاؤ آگ سے اور پھر اپنے اہل و عیال کو، پھر الاقرب فالاقرب، اس طرح بنایا ہے. تو جب آپ کسی چیز کو خیر سمجھ رہے ہیں اور ضروری سمجھ رہے ہیں، کسی چیز کو نقصان دہ سمجھ رہے ہیں، تو پہلے اپنے اندر سے اس کو نکالیے اور اپنے اندر اسے جوڑیے جس چیز کو اپنے لیے ضروری سمجھ رہے ہیں. پھر اپنے عزیزوں، اپنے اقربا، اپنے رشتہ داروں، جتنا قریبی رشتہ ہے، الاقرب فالاقرب کا اسلام میں قانون ہے. تو اس کی اصلاح معاشرہ کی یہ تحریک جب کامیاب ہوگی، جب ہم لوگ اس تحریک کو اور اس پورے سسٹم کو اپنے اندر سے یہ منکرات کو ختم کرنے اور جو ہے اس کو کرنے کے لیے اپنی ذات سے اس کو شروع کریں، اس کی کوشش کریں کہ ہم لوگ عمل کریں. اور جب اپنے آپ عمل، ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذات عالی کو ہمیں آئیڈیل اسوہ حسنہ بنایا گیا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ شرط قرار دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. نبی اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہیں محبوب بنا لے، پسند کر لے، تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو. اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی کی اتباع و پیروی کرنی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کتنی جلدی 50 سال میں 60% زمین کے رہنے والوں کے دلوں پر قرآنی قانون کی حکمرانی ہو گئی. 60% لوگوں کے دلوں پر قرآنی قانون کی بر اعظم فتح کر دیے اونٹ بکریاں چلانے والوں نے. ایسی جلدی کیوں آپ کی دعوت میں اثر ہوا؟ کیوں یہ سیر انگیزی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں پیدا ہوئی؟ اس پر ماہرین، بڑے بڑے دانشور اور اسکالرز نے بحثیں کی ہیں اور آخر میں اکثر نے اس نتیجے پہنچے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ آپ نے اپنے دعوت کی صداقت کے لیے جو چیز دلیل کے طور پر پیش کی، فقط لبثت فیکم عمرا من قبل، میں ایک لمبی مدت آپ لوگوں کے درمیان میں رہ چکا ہوں، میری زندگی اس کی دلیل ہے، میری بات کو تم نہیں مانو گے. جس چیز کی دوسروں کو دعوت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا امتیاز تھا کہ اس سے زیادہ آپ نے عمل کیا. دوسرے لوگوں کو 5 وقت کی نماز فرض کی تو آپ نے جو ہے تہجد آپ پر واجب تھی اور آپ اتنی لمبی ساری رات کھڑے رہتے تھے، پاؤں پر برہم آ جاتے تھے. دوسرے لوگوں کو 1 مہینے کے روزے وہ کیے تو آپ روزوں پر روزے رکھتے تھے، درمیان میں افطار بھی نہیں کرتے تھے. دوسرے لوگوں کو 2.5% زکوٰۃ فرض قرار دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ سب کچھ خرچ کر دیتے تھے اور قرض لے کر خرچ کرتے تھے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کی تحریک پنپیں اور یہ ہماری ذمہ داری ہے فرض، اگر ہم یہ چاہتے ہیں اس کے اثرات مرتب ہوں اور معاشرہ کی اصلاح ہو اور ماحول سے گناہوں کا رواج ختم ہو، ماحول سے منکرات ختم ہو اور ماحول میں نیکیوں کا رواج بنے، تو اس کے لیے ہمیں خود کھڑا ہونا پڑے گا. سب سے پہلے اپنی ذات سے اپنے آپ کو دعوت دینی پڑے گی، اپنے آپ کو منکر سے روکنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد رفتہ اپنے قریبی عزیزوں اور رشتہ داروں کی یہ ترتیب کریں گے تو یقیناً بہت مبارک ہوگی. بہت مبارکباد کے مستحق ہیں حضرات جنہوں نے اصلاح معاشرہ کا سلسلہ شروع کیا ہے اور ایسے علماء صاحب دل اور علماء حق کا انتخاب کیا ہے. میں نے فہرست دیکھی ہے تو یقیناً یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. مجھ جیسے ایک عاجز دیہاتی اور گوار کو بھی اس میں شامل کیا تو میں بہت مشکور ہوں ذمہ داروں کا. اور میں خود اپنے آپ کو مخاطب کر کے پہلے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اصلاح معاشرہ کے اس عنوان کے سلسلے میں جو ہماری ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہم اسے پورا کریں. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو انتہائی کامیاب اور مفید بنائے اور اس کو جو ہے معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس
لنک شیئر نہیں کی تھی آپ نے؟ کر دیا تھا وہ تو ان کا ہمارا نہیں تھا کسی اور کو ان کا نہیں کہہ رہا کر دیا جو ہمارا اچھا اور بھی ہے کیا کسی اور ہم نہیں جائیں گے وہ الگ الگ جگہ وہ کرواتے ہیں خود ہی وہی ہے دعا کرا پہلے صورت بھی ہے مفتی کرام صاحب ان کے مطلب سے ہمیں کیا لینا دینا؟ وہ ان کا فعل ان کے ساتھ، ہمارا فعل ہمارے ساتھ. یہ نہیں کہ اسلام یہ نہیں بتاتا. اسلام یہ بتاتا ہے کہ آپ کو برائی سے رکنا ہے تو برائی، ماحول سے برائی کو ختم کر کے رکنا ہے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ ایمان کے درجے سے نکل گئے، ایمان کے حدود سے نکل گئے. اس لیے فرمایا بنی اسرائیل کی ایک برائی قرآن مجید نے ذکر کی ہے جن پر اللہ کی طرف سے جو ہے مسلط کر دی گئی مسکنات اور اللہ کے غضب. تو ان کی جو برائیاں تھیں، لعن الذین کفروا من بنی، لعنت بھیجی لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل کے کافروں پر. علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اللہ کے رسول انبیاء علیہ السلام کو ماننے والے تھے، ان پر ایمان رکھنے والے تھے، وہ ان کی تکفیر نہیں کرتے تھے، آخرت پر ایمان تھا اور وہ مشرک بھی نہیں تھے، وہ غیر اللہ کی پوجا بھی نہیں کرتے تھے. ان کا جو یہ کفر بیان کیا ہے وہ یہی کیا گیا ہے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. انبیاء علیہ السلام میں بھی ان دو رسولوں کا ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام. اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان کے اندر یہ برائی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام ذرا سخت گیر تھے بہت، اور ان کے دل میں ذرا غصہ تھا. یہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت نرم طبیعت انبیاء علیہ السلام تھے، نبیوں میں تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو قول جو ہے اس میں انجیل میں ملتا ہے کہ کوئی اگر تمہارے ایک گال پر چاٹا مارے تو تم دوسرا گال اس کے سامنے کر دو، اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. یعنی اتنے نرم مزاج تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کا مزاج بھی یہ تھا کہ ان میں غصہ نہیں تھا، بہت نرمی تھی. ایسے نبیوں نے بھی ان پر لعنت کی. لعنت کا مطلب دنیا اور آخرت کی خیر سے، اللہ کی رحمت سے محروم ہونے کی دعا ان پر. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. وہ اس لیے کہ وہ حد سے زیادہ گناہ گار اور حد سے زیادہ گزرے ہوئے تھے، گناہ کرنے والے تھے. تو ان کا کیا گناہ تھا؟ ان کا کفر کیا قرآن نے ذکر ہے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا. وہ کفر برا کرتے نہیں تھے منکر کو، بلکہ وہ جب لوگ گناہ کرتے تھے، غلطیاں کرتے تھے، منکرات میں مبتلا ہوتے تھے تو وہ روکتے نہیں تھے. لبئس ما کانوا یفعلون. کتنا برا کرتے تھے وہ. ان کا کفر اور ان کی برائی یہ تھی کہ وہ گناہ ہوتے ہوئے دیکھتے تھے لیکن گناہ سے روکتے نہیں تھے. تو یہ سمجھنا کہ گناہ ہو رہے ہیں تو غلطیاں ہو رہی ہیں تو ہمیں کیا مسئلہ، کیا ہو گیا، 15 شعبان کی خرافات ہو رہی ہیں تو ہمیں کیا لینا، محرم کی خرافات ہو رہی ہیں تو ہمیں کیا لینا، شادیوں میں اسراف ہو رہا ہے تو ہمیں کیا لینا، بے حیائی پھیل رہی تو ہمیں کیا لینا، انٹرنیٹ کی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، لوگ ہو رہے ہیں، اور کہیں اس میں کہیں جو ہے نشے کی گولیاں اور نشے کا عام ہو رہا ہے تو ہمیں کیا لینا. یہ دوسرے سے کہ آج میں پڑھنے کا زمانہ نہیں ہے، یہ سمجھنا یہ بالکل یہ اسلامی فکر نہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ برائی معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے. جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں اس معاشرے کو گناہوں سے پاک کر کے نیکیوں کا معاشرہ بنانا ضروری ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ فریضہ ہے، اور اسی کے لیے ہمیں یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، پورے اس ماحول کو جس میں ہم رہ رہے ہیں اس ماحول میں ہمیں خیر پیدا کرنا اور خیر کا ماحول بنانا اور خیر کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، یہ ہمارا منصبی فریضہ ہے. اسی کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، یہ فرض ہے، کوئی نفلی عبادت نہیں ہے. خیر امت ہمیں اسی لیے کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہمیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر اسی لیے کیا گیا ہے. تو یقیناً یہ سلسلہ یہ شروع کیا گیا ہے خاص طور سے اس زمانے میں جب مساجد میں ابھی کرونا کے مسائل کی وجہ سے اجتماعات نہیں منعقد کیے جا سکتے. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جو اپنی ذمہ داری ادا کر کے یہ آن لائن یہ اصلاح معاشرہ کے جو ہے پروگرام منعقد کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے. میں دل کی گہرائی سے ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں
اور لوگوں سے اس کی درخواست بھی کرتا ہوں جو لوگ سن رہے ہیں ہماری بھائی بہن اس وقت میری درخواست کو سبق کو، تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس طرح کے پروگراموں کو انعقاد بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شریک کرنے کے لیے کوشش بھی کریں، اس بات کو پہنچانے کی اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ اور یہ معاشرے کی اصلاح ظاہر ماحول کی طرف فکر ہونی چاہیے، ایک مومن کے دل میں یہ فکر ہونی چاہیے کہ بھئی کیسے کسی کو برائی میں کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر آدمی کا دل اداس ہو جائے، کم سے کم اتنا تو اس سے درجے کی کیا بات ہے اس کے چہرے سے معلوم ہو کہ آج اسے کوئی حادثہ ہو گیا۔ افسوس یہ کہ ہم لوگ دینی حادثے کو اور کسی برائی کے مبتلا ہونے کو اسے حادثہ ہی نہیں سمجھتے۔ کیسے وہ تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک کی ایک دن فجر کی نماز جو ہے وہ جماعت قضا ہو گئی یا جماعت نکل گئی تو صبح سے شام تک وہ جو ہے وہ غم میں بیٹھے رہے اور کہتے رہے کہ اگر میرا بیٹا مر جاتا ہے یا میرے گھر میں کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو پورا شہر کا شہر میری تعزیت کو آتا اور میں اتنے بڑے اس میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس کی ایک نماز قضا ہو گئی اس کا ایسا ہے پورا گھر بار آباد برباد ہو گیا۔ تو دینی حادثوں کو ہم حادثہ ہی نہیں سمجھتے، جو برائیاں اگر معاشرے میں مبتلا ہو گئی ہیں، کسی کے گھر میں کوئی انتقال ہو جائے کوئی ہو جائے تو پھر بھی آدمی دنیا داری کے لیے جاتا ہے، تعزیت کرتا ہے، کم سے کم اپنے گھر میں تذکرہ کرتا ہے فلاں کا بیٹا مر گیا، فلاں کا یہ ہو گیا، اس کی فلاں بیماری ہو گئی، فلاں چیز ہو گئی، اس کے کاروبار میں یہ ہو گیا، چھت گر گئی، فلاں نقصان ہو گیا، تو اس کو کرتا ہے۔ لیکن گھروں میں اگر کوئی برائی پیدا ہو گئی تو ہمیں اس کے احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایمان کے منافی بات ہے، اس لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ معاشرے کی اصلاح ہو۔ ہر آدمی مسلمان کو، صرف یہ ذمہ داروں کی ان کی جو یہ پروگرام منعقد کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری نہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اصلاحی معاشرہ کی اس تحریک میں ہم لوگ شریک ہوں، یہ ہمارا منصبی فریضہ ہے۔ اس کے لیے مجھے ایک بات خاص طور سے کہنی ہے، دیکھیے انسان کی فطرت یہ ہے، اس کا مزاج یہ بھی ہے، یہ بھی بات ہے، یوں بھی ضرورت ہے انسان کی کہ جب وہ کسی کو دوسرے کو بھلائی کی دعوت دیتا ہے وہ بھلائی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور جس برائی سے اس کو روکتا ہے لوگوں کو برائی سے رکنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اس لیے دین فطرت اسلام نے ہمیں جو ہے سب سے پہلے دعوت فرض کی، جمہور فقہا کی توقع امت پر سب سے پہلے عائد کیا جانے والا فریضہ دعوت، اور تجربہ ہے جس نیکی کو آپ عمل کرنا چاہتے ہیں اور مداومت کی کوشش کر رہے ہیں، بہت زمانے سے کوشش کے باوجود اس پر عمل کی توفیق نہیں ہو رہی، دوسرے لوگوں کو اس کو ترغیب دینا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس پر استقامت عطا فرما دیں گے اس نیکی پر۔ مثلا آپ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، بہت زمانے سے خواہش ہے کہ تہجد پڑھیں، بہت سے لوگوں بزرگوں سے دعا کو کہا، بہت کوشش کی، لیکن تہجد پر مداومت کی توفیق نہیں ہوئی، تو چند دنوں تک آپ دوسروں کو تہجد کی ترغیب اور تہجد کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیجئے، یقین سے آپ بہت جلدی تہجد گزار بن جائیں۔ کسی اور برائی اور منکر سے آپ بچنا چاہتے ہیں، بہت کوشش کے باوجود بچ نہیں پا رہے، تو اس کی برائی، اس کی مذمت اور اس سے لوگوں کو روکنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد اس سے رکنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے ہم لوگوں نے اس خیال سے اپنے گھر میں، ایک زمانے میں ہمارے والد صاحب حاجی محمد امین صاحب ہیں، تو ان کے نام سے ایک بزم امین بنائی گھر میں بھائیوں بہنوں کی، اور ان کے ذمے لگایا کہ ہر ہفتے ایک پروگرام منعقد ہو، بچوں میں صلاحیتیں پیدا کی جائیں تاکہ وہ اپنی بات کو، اپنے معافی ضمیر کو ادا بھی کریں اور دعوت کا مزاج بنے۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب ان کو کہا جائے گا ہر ہفتے ایک پروگرام ہو اور اس میں گھر کا ہر فرد، بڑا چھوٹا بچہ کے موضوع پر یا تو موضوع منتخب کیے جائیں، یا موضوع منتخب نہ ہو تو اس کی آزادی کے ساتھ اسے اس موضوع پر بات کرنے کی ذمہ داری دی جائے، تمہیں اس پر تقریر کرنی ہے، چھوٹا سا بیان کرنا ہے، کوئی بھی ہو، تو اس سے وہ پڑھتے بھی تھے طلبہ، بچے ہمارے گھر کے لوگ اور گھر والے، اور اس کو کہنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوتی، جرأت اور ہمت بھی پیدا ہوتی اسی دعوت کی۔ تو ہماری میری بھتیجی ہے، اس نے بڑی دل کو اصلاح معاشرہ کا عنوان انہیں دیا گیا، تو بہت ہی دل کو لگتی بات کہی، بہت ہی دل کو لگتی بات کہی۔ تو انہوں نے یہاں سے بات شروع کی جو آج تک کبھی میں بھول نہیں سکا، بہت زمانے، میرے خیال سے 20 سال پرانی بات بھی ہو سکتی ہے، 15-20 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے۔ تو اس نے تقریر کی، اس نے کہا کہ اصل میں معاشرے کی اصلاح صرف اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ ہر آدمی کو اس کی فکر ہے کہ معاشرے کی اصلاح کیسے ہو، اس کی فکر نہیں کہ میری اصلاح کیسے ہو، ہر آدمی یہ چاہ رہا دوسروں کی اصلاح کیسے ہو۔ یہ اصلاح معاشرہ کی تحریک اس لیے کامیاب نہیں ہو رہی ہے کہ ہر آدمی کو دوسروں کی اصلاح کی فکر ہے، اپنی اصلاح کی فکر نہیں، اور یہ اصلاح معاشرہ کی تحریک ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ اس نے یہ بتایا قو انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنی جانوں کو بچاؤ آگ سے اور پھر اپنے اہل و عیال کو، پھر الاقرب فالاقرب، اس طرح بنایا ہے۔ تو جب آپ کسی چیز کو خیر سمجھ رہے ہیں اور ضروری سمجھ رہے ہیں، کسی چیز کو نقصان دہ سمجھ رہے ہیں، تو پہلے اپنے اندر سے اس کو نکالیے،
اور اپنے اندر اسے جوڑیے جس چیز کو اپنے لیے ضروری سمجھ رہے ہیں، پھر اپنے عزیزوں، اپنے اقربا، اپنے رشتہ داروں، جتنا قریبی رشتہ ہے، الاقرب فالاقرب کا اسلام میں قانون ہے۔ تو اس کی اصلاح معاشرہ کی تحریک جب کامیاب ہوگی، جب ہم لوگ اس تحریک کو اور اس پورے سسٹم کو اپنے اندر سے یہ منکرات کو ختم کرنے اور جو ہے اس کو کرنے کے لیے اپنی ذات سے اس کو شروع کریں، اس کی کوشش کریں کہ ہم لوگ عمل کریں۔ اور جب اپنے آپ عمل، ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذات عالی کو ہمیں آئیڈیل اسوہ حسنہ بنایا گیا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ شرط قرار دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ نبی اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہیں محبوب بنا لے، پسند کر لے، تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی کی اتباع و پیروی کرنی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کتنی جلدی 50 سال میں 60% زمین کے رہنے والوں کے دلوں پر قرآنی قانون کی حکمرانی ہو گئی۔ 60% لوگوں کے دلوں پر قرآنی قانون کی بر اعظم فتح کر دیے اونٹ بکریاں چلانے والوں نے۔ ایسی جلدی کیوں آپ کی دعوت میں اثر ہوا؟ کیوں یہ سیر انگیزی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں پیدا ہوئی؟ اس پر ماہرین، بڑے بڑے دانشور اور اسکالرز نے بحثیں کی ہیں، اور آخر میں اکثر نے اس نتیجے پہنچے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ آپ نے اپنے دعوت کی صداقت کے لیے جو چیز دلیل کے طور پر پیش کی، فقط لبثت فیکم عمرا من قبل، میں ایک لمبی مدت آپ لوگوں کے درمیان میں رہ چکا ہوں، میری زندگی اس کی دلیل ہے، میری بات کو تم نہیں مانو گے۔ جس چیز کی دوسروں کو دعوت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا امتیاز تھا کہ اس سے زیادہ آپ نے عمل کیا۔ دوسرے لوگوں کو 5 وقت کی نماز فرض کی تو آپ نے جو ہے تہجد آپ پر واجب تھی، اور آپ اتنی لمبی ساری رات کھڑے رہتے تھے، پاؤں پر برہم آ جاتے تھے۔ دوسرے لوگوں کو 1 مہینے کے روزے وہ کیے تو آپ روزوں پر روزے رکھتے تھے، درمیان میں افطار بھی نہیں کرتے تھے۔ دوسرے لوگوں کو 2.5% زکوٰۃ فرض قرار دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ سب کچھ خرچ کر دیتے تھے اور قرض لے کر خرچ کرتے تھے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کی تحریک پنپیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے فرض، اگر ہم یہ چاہتے ہیں اس کے اثرات مرتب ہوں اور معاشرہ کی اصلاح ہو اور ماحول سے گناہوں کا رواج ختم ہو، ماحول سے منکرات ختم ہو اور ماحول میں نیکیوں کا رواج بنے، تو اس کے لیے ہمیں خود کھڑا ہونا پڑے گا۔ سب سے پہلے اپنی ذات سے اپنے آپ کو دعوت دینی پڑے گی، اپنے آپ کو منکر سے روکنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد رفتہ اپنے قریبی عزیزوں اور رشتہ داروں کی یہ ترتیب کریں گے تو یقیناً بہت مبارک ہوگی۔ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں حضرات جنہوں نے اصلاح معاشرہ کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور ایسے علماء صاحب دل اور علماء حق کا انتخاب کیا ہے، میں نے فہرست دیکھی ہے، تو یقیناً یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ مجھ جیسے ایک عاجز دیہاتی اور گوار کو بھی اس میں شامل کیا تو میں بہت مشکور ہوں ذمہ داروں کا، اور میں خود اپنے آپ کو مخاطب کر کے پہلے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اصلاح معاشرہ کے اس عنوان کے سلسلے میں جو ہماری ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہم اسے پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو انتہائی کامیاب اور مفید بنائے اور اس کو جو ہے معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس پہ لنک شیئر نہیں کی تھی آپ نے؟ کر دیا تھا وہ تو ہمارا نہیں تھا، کسی اور کو ان کا میں کہہ رہا ہوں مجھے کر دیا تھا جب ہمارا
اچھا اور بھی ہے کیا کسی اور ہم نہیں جائیں گے، وہ تو الگ الگ جگہ ہے، وہ کرواتے ہیں خود ہی وہی ہے دعا کرا پہلے صورت بھی ہے یہ مفتی کرام صاحب ان کے مطلب کوئی نام مفتی ذات عالی کو ہمیں آئیڈیل اسوہ حسنہ بنایا گیا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ شرط قرار دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. نبی اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہیں محبوب بنا لے، پسند کر لے، تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو. اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی کی اتباع و پیروی کرنی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کتنی جلدی 50 سال میں 60% زمین کے رہنے والوں کے دلوں پر قرآنی قانون کی حکمرانی ہو گئی. 60% لوگوں کے دلوں پر قرآنی قانون کی بر اعظم فتح کر دیے اونٹ بکریاں چلانے والوں نے. ایسی جلدی کیوں آپ کی دعوت میں اثر ہوا؟ کیوں یہ سیر انگیزی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں پیدا ہوئی؟ اس پر ماہرین، بڑے بڑے دانشور اور اسکالرز نے بحثیں کی ہیں اور آخر میں اکثر نے اس نتیجے پہنچے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ آپ نے اپنے دعوت کی صداقت کے لیے جو چیز دلیل کے طور پر پیش کی، فقط لبثت فیکم عمرا من قبل، میں ایک لمبی مدت آپ لوگوں کے درمیان میں رہ چکا ہوں، میری زندگی اس کی دلیل ہے، میری بات کو تم نہیں مانو گے. جس چیز کی دوسروں کو دعوت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا امتیاز تھا کہ اس سے زیادہ آپ نے عمل کیا. دوسرے لوگوں کو 5 وقت کی نماز فرض کی تو آپ نے جو ہے تہجد آپ پر واجب تھی اور آپ اتنی لمبی ساری رات کھڑے رہتے تھے، پاؤں پر برہم آ جاتے تھے. دوسرے لوگوں کو 1 مہینے کے روزے وہ کیے تو آپ روزوں پر روزے رکھتے تھے، درمیان میں افطار بھی نہیں کرتے تھے. دوسرے لوگوں کو 2.5% زکوٰۃ فرض قرار دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ سب کچھ خرچ کر دیتے تھے اور قرض لے کر خرچ کرتے تھے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کی تحریک پنپیں اور یہ ہماری ذمہ داری ہے فرض، اگر ہم یہ چاہتے ہیں اس کے اثرات مرتب ہوں اور معاشرہ کی اصلاح ہو اور ماحول سے گناہوں کا رواج ختم ہو، ماحول سے منکرات ختم ہو اور ماحول میں نیکیوں کا رواج بنے، تو اس کے لیے ہمیں خود کھڑا ہونا پڑے گا. سب سے پہلے اپنی ذات سے اپنے آپ کو دعوت دینی پڑے گی، اپنے آپ کو منکر سے روکنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد رفتہ اپنے قریبی عزیزوں اور رشتہ داروں کی یہ ترتیب کریں گے تو یقیناً بہت مبارک ہوگی. بہت مبارکباد کے مستحق ہیں حضرات جنہوں نے اصلاح معاشرہ کا سلسلہ شروع کیا ہے اور ایسے علماء صاحب دل اور علماء حق کا انتخاب کیا ہے. میں نے فہرست دیکھی ہے تو یقیناً یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. مجھ جیسے ایک عاجز دیہاتی اور گوار کو بھی اس میں شامل کیا تو میں بہت مشکور ہوں ذمہ داروں کا. اور میں خود اپنے آپ کو مخاطب کر کے پہلے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اصلاح معاشرہ کے اس عنوان کے سلسلے میں جو ہماری ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہم اسے پورا کریں. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو انتہائی کامیاب اور مفید بنائے اور اس کو جو ہے معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس پہ لنک شیئر نہیں کی تھی آپ نے؟ کر دیا تھا وہ تو ہمارا نہیں تھا، کسی اور کو نہیں، ان کا میں کہہ رہا ہوں کر دیا تھا جو ہمارا. اچھا اور بھی ہے کیا فہرست کسی اور ہم نہیں جائیں گے، وہ تو الگ الگ جگہ ہے. وہ کرواتے ہیں خود ہی وہی ہے دعا کرا پہلے صورت بھی ہے یہ مفتی
کرام صاحب ان کے مطلب اس پہ لنک شیئر نہیں کی تھی آپ نے کر دیا تھا وہ تو ہمارا نہیں تھا کسی اور کا ان کا میں کہہ رہا ہوں کر دیا تھا جو ہمارا اچھا اور بھی ہے کیا فہرست ہے کسی اور ہم نہیں جائیں گے وہ الگ الگ جگہ ہے وہ کرواتے ہیں خود ہی دو ہی نہیں دعا کرا پہلے صورت بھی ہے یہ مفتی کرام صاحب ان کے مطلب پہلے صورت بھی ہے یہ مفتی کرام صاحب ان کے مطلب